بڑھتے ہیں تیسرے سبق کے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 کچھ یوں ہے، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایک تنبیہ فرمائی ہے کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی آپس میں امانتوں میں خیانت کرو۔ تو بالکل پچھلے سوال کی طرح جو ہم نے پہلے سوال میں ڈسکس کیا شر الدواب، کہ جس طرح سے شر الدواب کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کو آیت یاد ہے تو آپ آیت لکھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اسی طرح آپ جواب کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر اسی طرح سے آپ بریکٹس میں آیت لکھتے ہیں، اور پھر اگر آپ کو ترجمہ یاد ہے تو آپ اس کا ترجمہ لکھ دیجئے انورٹڈ کوماز میں۔ پھر ترجمہ لکھنے کے بعد اب آپ آیت کو بیان کر دیں کہ اس آیت میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہیں کرنی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے امانتوں میں خیانت نہیں کرنی۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، ممکن ہے کہ اس کا تعلق آپ مان لیں دین کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق آپ کی دنیا اور معاشرت کے ساتھ ہے۔ دین میں بھی کہیں کہیں پہ آپ کی دنیا انوالو ہوتی ہے، کیونکہ دین بھی آپ کو دنیا میں چلنے کے طریقے اور راستے سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ تو پہلے مقام پر آیت میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی جو آپ کو احکام دیے گئے ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، آپ نے ان سے حق کے ساتھ بجا لانا ہے اگر وہ احکام ہیں، اور اگر وہ نواہی ہیں یعنی ممنوعات میں سے ہیں تو آپ نے اس سے بچنا ہے اس کے حق کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ آپ جلوت میں تو ان چیزوں سے بچ جائیں لیکن خلوت میں آپ معصیت کا شکار ہو جائیں۔ تو آپ کی محفل اور آپ کی تنہائی میں ایک مومن کا رویہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت سے کیا مراد ہے اس کو بیان کر دیں گے، اور پھر دوسری جگہ پہ آپس میں امانتوں میں خیانت سے کیا مراد ہے، اور اس کے علاوہ جو حدیث میں آتا ہے تو آپ حدیث کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اسی طرح اس شخص کا دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بھی آپ اس سوال کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سوال نمبر 2 اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن، اس آیت کی تفسیر اور تشریح اور وضاحت میرے ویڈیو لیکچر میں موجود ہے، آپ وہاں سے رجوع کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ والا سوال مکمل ہوا، بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔